آیت اللہ مجتبی تہرانی کہتے ہیں کہ دو بچے ایسے ہیں جن کے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن ہماری زندگی سے بڑے بڑے گرہ کھول سکتے ہیں. ایک حضرت علی اصغر علیہ السلام اور ایک جناب سکینہ سلام اللہ علیہ. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ لیکن ہماری زندگی کے بڑے بڑے گرہ کھول سکتے ہیں. آیت اللہ فاطمی نیا بیمار ہوئے تو ان کے بیٹے نے کہا کہ ٹیلی ویژن پہ یا بہرحال سوشل میڈیا پہ کہ بابا کہہ رہے ہیں اگر میری شفا یابی کی کوئی دعا مانگنی ہے تو پہلے جناب علی اصغر کے مصائب پڑھو. یہ دو بچے جناب رباب سلام اللہ علیہ کے یہ دو بچے معجزہ کرتے ہیں. ہم ان کا واسطہ دیں. عجیب قسمت تھی ان دو بچوں کی. ایک کا گلا چھوٹا تھا تیر بڑا تھا. دوسرے بچے کے رخسار چھوٹے تھے ظالم کا ہاتھ بڑا تھا. آپ کے گھر میں بھی 3 سال کا بچہ ہوگا. میرے گھر میں بھی 3 سال کا بچہ ہے. بعض اوقات اس کے چہرے پہ فقط ہاتھ رکھ کے یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ 3 سال کے بچے کے گال کتنے ہوتے ہیں جسے تماچا مارا جا سکے. یقین جانیے چھوٹے سے بچہ چھوٹے سا چہرہ ہوتا ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جناب رباب سلام اللہ علیہ عجیب ایمان والی خاتون ہیں جنہوں نے راہ خدا میں اپنا سب کچھ دے دیا. ایک شوہر ہے امام حسین علیہ السلام وہ کربلا میں رہ گئے. ایک بیٹا ہے علی اصغر وہ کربلا میں شہید ہو گیا. ایک چھوٹی سی بیٹی تھی شام کے زندان میں رہ گئی. کیسا مضبوط ایمان ہے اس بی بی کا. بہت مضبوط ایمان. جب بیبیوں کا قافلہ رہا ہوا تھا نا تو ایک مرتبہ کربلا آئے تھے زیارت کرنے کے لیے. نوحہ کیا ہوگا مجلس ماتم کیا ہوگا. امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ سب سوار ہو جائیں ہم نے مدینہ کی طرف جانا ہے. تو یہ بی بی آگے بڑھ کے کہہ رہی تھی مولا اگر مجھے اجازت دو میں کربلا نہیں جانا چاہتی ہوں. کربلا سے مدینہ نہیں جانا چاہتی ہوں. امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا بی بی آپ کو اجازت ہے. پھر کہا کسی کو کہ بی بی کے لیے خیمہ نصب کیا جائے. یہ بی بی کیا کہہ رہی تھی؟ کہہ رہی تھی نہیں مولا میرے لیے خیمہ نہ لگائیے میں نے حسین کا لاشا دھوپ میں دیکھا ہے. سوچئے کیسی ماں ہے. اس بی بی سے توسل کرنا چاہیے. سب کچھ دے دیا راہ خدا میں. دیکھیے ماں عجیب چیز ہوتی ہے. عجیب ہستی ہے ماں. اس کی پوری توجہ بچوں کی طرف ہوتی ہے خصوصاً اگر بچہ چھوٹا سا ہو. بچے کی توجہ بھی ماں کی طرف ہوتی ہے. آپ نے دیکھا چھوٹا سا بچہ رو رہا ہوتا ہے آپ اسے کسی بھی گود میں اٹھا لیں چپ نہیں کرتا. ماں کے پاس آ کے چپ کر جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں کے گود کی گرمی پہچانتا ہے. لیکن سوچ کے بتائیے جب یہ بچہ گود میں ہوتا ہے اس کی گرمی بھی تو ماں محسوس کرتی ہے نا. سوچ کے بتلائیے شام غریبہ میں جب یہ گرمی نہیں رہی ہوگی کیا گزرتی ہوگی جناب رباب پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بچے کو پانی کے حوالے کرنا تھا. صندوق میں رکھ کے بکسے میں رکھ کے پانی کے حوالے. لیکن ماں ہے نا رکھ نہیں سک رہی تھی. ایک مرتبہ خدا نے فرشتہ بھیجا کہا ام موسیٰ کو میرا پیغام دو. کہو ہم موسیٰ کو واپس لوٹا دیں گے موسیٰ کو مرسلین میں سے بنائیں گے. ذرا سوچ کے بتلائیں ماں کو دلاسا ہو گیا ہوگا نا. سوچ کے بتلائیے جناب رباب کو کوئی وعدہ کیا تھا. جناب رباب تو پانی کے حوالے بھی نہیں کر رہی تھی. جانتی تھی ایک تیر آئے گا جو میرے بچے کے گلے کو کاٹے گا. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ جب بالکل اکیلے رہ گئے امام حسین علیہ السلام خیمے کے باہر آئے آواز دی حل من ناصر ینصرنا.
خیمے سے رونے کی آواز اٹھی تو امام حسین واپس آئے، آ کے کہا بیویو ابھی میں زندہ ہوں، تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا مولا یہ آپ کا شہزادہ یہ پیاسا ہے، ابھی سے پہلے اپنی آنکھیں کھولتا تھا، ہمیں دیکھتا تھا پھر بند کر لیتا تھا، گریہ نہیں کرتا تھا، نہ جانے آپ نے کیا کہہ دیا۔ مولا نے فرمایا ناولین الطفل الصغیر، لائیے میرا بچہ مجھے دیجئے۔ ہمارے دادا محترم کہتے ہیں بچے کو لیا نا گود میں، خیمے سے جانا چاہتے تھے، ایک مرتبہ جناب رباب سامنے آ گئی، کہہ رہی تھی مولا یہ بچہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے سکتے ہو؟ بی بی نے بچہ اٹھایا، خیمے میں چلی گئی، کیا کیا؟ ایک مرتبہ صندوق سے نیا کرتا نکالا، بچے کے زیب تن کیا، بابا کے حوالے کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جانے لگے تو کان میں کوئی بات کہہ رہی تھی، کیا کہہ رہی ہوں گی؟ کہتی ہوں گی علی اصغر تیرا بابا بڑا پیاسا ہے، کہتی ہوں گی علی اصغر تیرے بابا نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا ہے، کہتی ہوں گی علی اصغر تیر لگے گا تو گریہ نہ کرنا تیرا باپ رنجیدہ ہو جائے گا۔ مولا ایک مرتبہ بچے کو اٹھا کے میدان میں آ گئے، لیکن مقتل کے جملے ہیں کیا کیا تھا؟ اپنی عبا ڈالی ہوئی تھی۔ آج کل دھوپ زیادہ ہے نا، اگر آپ کا 6 ماہ کا بچہ ہو اور آپ کو مجبوراً باہر آنا پڑ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں کسی طرح سے دھوپ بچے پہ نہ پڑے۔ امام نے اپنا دامن ڈالا ہوا تھا، عبا کا دامن، لیکن ہمارے استاد کہہ رہے تھے بار بار ہٹاتے تھے دیکھتے تھے، ہٹاتے تھے دیکھتے تھے، شاید دیکھ رہے تھے تھوڑی دیر بعد یہ پھول مرجھا جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ یا شاید سوچ رہے ہوں گے اگر میرا بچہ پیاس سے مر گیا ہے مجھے ظالموں سے کچھ مانگنا نہ پڑے۔ ایک مرتبہ آئے میدان میں، آ کے لوگوں سے کہا دیکھو اگر کسی کا قصور ہے، جنگ ہے تو بڑوں سے، بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اسے ایک گھونٹ پانی کا دے دو۔ بعض مقاتل نے لکھا جب نہ انہوں نے جواب دیا نا تو امام نے عجیب کام کیا، وہی بچہ جسے دھوپ سے بچا رہے تھے ایک مرتبہ اسے گرم ریت پہ لٹا دیا، کہا دیکھو اگر تم سمجھتے ہو میں پانی پی لوں گا تو لو خود پانی پلا دو۔ کسی نے جواب نہیں دیا، امام نے ایک مرتبہ اٹھایا، عجیب جملہ کہا، اما ترونہ کیف یتلظی، کیا دیکھ نہیں رہے میرا بچہ جان دے رہا ہے؟ عزیزان اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ مچھلی جب پانی سے نکل آتی ہے نا تو تڑپتی ہے، لیکن جب اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو کبھی تڑپتی ہے کبھی ساکن ہو جاتی ہے، پھر تڑپتی ہے پھر ساکن، لیکن جب جان بالکل نکلنے لگتی ہے تو اب تڑپتی نہیں ہے، منہ کھولتی ہے بند کر لیتی ہے، کھولتی ہے بند۔ کہہ رہے تھے دیکھ نہیں رہے میرا علی اصغر جان دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ عمر سعد پکارا، اے حرملہ اقطع کلام الحسین، حرملہ حسین کی باتیں ختم کر دے۔ اس نے پوچھا کیا کروں؟ کہا گلو کی سفیدی نظر نہیں آ رہی؟ ایک مرتبہ اس نے 6 شعبہ تیر جوڑا، ہمارے استاد کہتے ہیں تیر اتنا وزنی تھا اگر اونٹ کو مارا جاتا وہ زمین پہ بیٹھ جاتا، اونٹ کو مارا جاتا زمین پہ بیٹھ جاتا۔ تیر آیا بچے کے گلے پہ لگا، مقتل کے جملے ہیں فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے تیر کا کام تو سوراخ کرنا ہے، بچہ ذبح کیسے ہو گیا؟ معلوم ہوا گردن چھوٹی تھی، تیر کا پھل بڑا تھا۔ ابو خلیق سے مختار نے پوچھا کیا کربلا میں تجھے حسین پہ ترس نہیں آیا؟ کہا ایک وقت تھا جب بڑا ترس آیا۔ کہا کب؟ کہا جب بچہ ذبح ہو گیا نا تو حسین نے اسے سینے سے لگا لیا، یعنی اپنے ہی شہزادے کا خون حسین اپنے سینے پہ محسوس کر رہے تھے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا حسین نے خیمے کا رخ کیا، ابھی خیمے کی طرف بڑھے ہی تھے ایک بی بی باہر آئی، حسین نے واپس مقتل کا رخ کیا، پھر خیمے کا رخ، پھر مقتل کا رخ، جب
3 مرتبہ ایسا ہوا، میں نے کہا خدایا مجھے موت دے دے، حسین کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی۔ مختار بے ہوش ہو گیا، ایک مرتبہ ہوش میں آیا، پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہ پھر حسین نے لاش اٹھائی، پشت خیمہ پر گئے، اپنی ہی تلوار کے نیام سے قبر کھودنا شروع کی۔ جب قبر کھود چکی، ایک مرتبہ ننھے سے شہزادے کو قبر میں لٹایا، قبر بنا کے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ رہے تھے۔ میں پوچھوں مولا آپ نے علی اکبر کی قبر تو نہیں بنائی، آپ نے عباس کی قبر تو نہیں بنائی، یہ شہزادے کی قبر کیوں بنائی ہے؟ شاید مولا جواب دے کہ دیکھو دھوپ بہت تیز ہے، 3 دن تک ہمارا لاشا کوئی نہیں دفنائے گا، اس بچے کی جلد بڑی نازک ہے، شاید جواب دے ہمارے لاشوں پہ گھوڑے دوڑیں گے، اس کا سینہ گھوڑے کے سمو جتنا ہے، اجرکم اللہ، شاید جواب دے ہمارے سر کاٹے جائیں گے، نیزے پہ چڑھائے جائیں گے، یہ چھوٹا سا سر ہے، یہ کیسے نیزے پہ چڑھایا جائے؟ یا شاید جواب دیں علی اصغر کی قبر بنانا اس لیے ضروری تھا کہ 11 محرم کو بیویوں کا لٹا ہوا قافلہ لاشوں کے درمیان سے گزرے گا، بیوی اپنے آپ کو لاشوں پہ گرائیں گی، اگر اس کی ماں نے اس کا لاشا دیکھ لیا وہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر 11 محرم کا دن آیا، لوگوں نے سر گنے، ایک سر کم تھا، کسی نے کہا میں نے حسین کو پشت خیمہ پر قبر بناتے دیکھا تھا۔ اب نیزے برداروں نے نیزے اٹھائے، پشت خیمہ زمین کربلا کو چھاننا شروع کیا، ایک نیزہ ڈالا، اب جو اٹھایا